بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا ساری تھا ہمارا کنز دقائق کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر بکریوں کی زکوٰۃ کے متعلق ہم نے سبق سماعت کیا تھا۔ تو ہم جانوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم نے شروع میں جو اونٹوں کی زکوٰۃ تھی اس کے بارے میں بحث پڑھا، پھر گائے کے بارے میں، پھر بکریوں کے بارے میں کل پڑھا۔ تو آج متفرق مسائل بیان کریں گے کہ جو پیچھے مسائل بیان ہوئے ان سے متعلق ہوں گے۔ تو پہلے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ جو سائمہ جانور ہوتے ہیں انہی پر ہی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ سائمہ اس جانور کو کہتے ہیں جو سال کا اکثر حصہ جنگلات میں، باہر کھیتوں میں گزاریں، سال کا اکثر حصہ، تو اس کو سائمہ بولتے ہیں۔ لیکن ہر سائمہ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، صرف 3 سائمہ جانور ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ پھر ان 3 جانوروں کی اجناس بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اور 3 جانور کون سے ہیں؟ اونٹ اور گائے اور بکری۔ تو جو گائے ہے، گائے کے اندر گائے کے جنس بھی شامل ہوگی، یعنی بھینس بھی اس میں اندر داخل ہوں گی۔ اسی طرح جو بھیڑ ہے، بھیڑ بکریوں کی جنس میں سے ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو پیچھے ایک ایک شبہ پڑ گیا تھا، وہ دور کر لیں کہ میں نے کہا تھا کہ بنت لبون اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک سال کا ہو چکا ہو، 2 سال میں چل رہا ہو۔ تو یہاں پر مادہ مراد ہے، مادہ اونٹنی مراد ہے۔ جو اونٹوں کی زکوٰۃ میں ہم نے بولا تھا نا کہ جو بنت مخاض دے گا، تو بنت مخاض اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 2 سال کی ہو، اور جو 1 سال کی ہو اور 2 سال میں چل رہی ہو۔ تو یہاں پر اونٹنی کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ میں اونٹنی ہی دے گا، لیکن چونکہ اونٹ بھی دے سکتا ہے، لیکن کیا دے گا؟ اس کی قیمت برابر ہو۔ اونٹنی ہمیشہ اونٹ سے مہنگی ہوتی ہے، کیونکہ اونٹنی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دودھ لینا مقصود ہوتا ہے، اسی طرح بچے لینا مقصود ہوتا ہے۔ تو ان 2 غرضوں کی وجہ سے جو اونٹنی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اونٹ سے مہنگی ہوتی ہے اور اہم ہوتی ہے۔ تو اسی لیے زکوٰۃ میں عمدہ چیز دینے کا حکم ہے، تاکہ جو فقراء ہیں ان کو فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ درست کر لیجئے گا۔ اونٹنی دینا ہے، لیکن اگر اونٹ بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ اونٹ کیا ہو؟ اس اونٹنی کی رقم کے برابر ہو، اس کی قیمت کے برابر ہو، تو اونٹ بھی دے سکتے ہیں۔ سمجھ تم؟ آگے مسائل متفرقہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل فی متفرقات، متفرق مسائل کے بارے میں فصل۔ ولا شیء فی الخیل والبغال والحمیر والحملان والفصلان والعجاجیل والعوامل والعلوفة والعفو والحالک بعد الوجوب۔ کہتے ہیں کہ کن جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ پہلے میں نے عرض کیا کہ سائمہ جانور 3 ہی ہیں، جو 3 جانور سائمہ ہیں ان میں ہوگی، ان کے علاوہ اگرچہ دوسرے جانور سائمہ ہوں ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں خیل، خیل بولتے ہیں اونٹ کو، خیل بولتے ہیں گھوڑے کو۔ تو اس میں امام اعظم اور صاحبین کا اختلاف ہے کہ گھوڑوں کی زکوٰۃ، وہ گھوڑے جو سائمہ ہوں، جو سال کا اکثر حصہ جنگلوں میں چر کر گزارتے ہوں، تو کیا ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا لازم نہیں ہوگی گھوڑوں پر؟ تو صاحبین کے نزدیک گھوڑے اگر سائمہ ہوں، اگرچہ سائمہ ہوں، ان میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ صاحبین کے نزدیک گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی، وہ دراہم سے ادا کی جائیں گی۔ لیکن جو فتویٰ ہے وہ صاحبین کے قول پر ہے کہ گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ جمہور علماء بھی اسی پر متفق ہیں کہ گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
آگے کہتے ہیں ول بغال، بغال کہتے ہیں خچروں کو، جو گدھوں اور گدھے سے بڑا ہو اور گھوڑوں سے کم ہو، اس کو بغال یعنی خچر بولتے ہیں۔ والحمیر، حمیل بولتے ہیں گدھے کو۔ تو گھوڑوں میں، خچروں میں، گدھوں میں، ان تینوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ سائماؤں ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ والحملان والفصلان والعجاجیل، والفصلان، حملان، فصلان، عجاجیل میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ حملان کہتے ہیں اونٹ کا وہ بچہ جو 1 سال سے کم ہو، اونٹ کا وہ بچہ جو 1 سال سے کم ہو اس کو حملان بولتے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ وہ 1 سال سے زائدہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ والفصلان، فصلان کہتے ہیں گائے کے اس بچے کو جو 1 سال سے کم میں ہو، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اجاجیل بولتے ہیں بکری، اس بکری کو جو 1 سال سے کم ہو، 1 سال سے کم، چاہے وہ اونٹ کا بچہ ہو یا پھر گائے کا بچہ ہو یا پھر بکری کا بچہ ہو، اگر 1 سال سے کم ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ میں شمار ہونے کے لیے کیا ہے کہ وہ بندہ، وہ جانور 1 سال سے زیادہ ہو تو وہ اس کا شمار نصاب کے اندر ہوگا۔ والعوامل، عوامل بولتے ہیں اس جانور کو جس کو کام کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ عوامل، عامل کی جمع ہے یا عاملتن کی جمع ہے کہ وہ جانور جو کام کاج کے لیے رکھا گیا ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں والعفوفات اور علوفات، والعلوفات، علوفہ بولتے ہیں اس جانور کو جو جانور گھر کے چارے پر گزارا کرتا ہوں، جس کو گھر میں کھانا مل رہا ہے، چارہ مل رہا ہے، اور وہ اکثر سال کا اکثر حصہ گھر پر ہی کھانا کھا کر، چارہ کھا کر وہ بڑھتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ والعفو بھی، اور عفو پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ والحال کے بعد الوجوب، اور وجوب ہونے کے یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد اگر کوئی جانور ہلاک ہو جاتا ہے تو اس پر بھی نہیں ہوگی۔ اور عفو بولتے ہیں، عفو کی وضاحت نیچے دیکھیں، کہتے ہیں وہو ما بین النسابین، جو دو نصابوں کے درمیان ہو اس پر بھی نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ وینظر لازم الروایات ان الامام فيما تقدم قریبا مسئلہ ان زاد على الاربعین بحساب فتح اللہ، یعنی جو دو نصابوں کے درمیان ہو اس کو بھی شمار نہیں کیا جائے گا، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ کتنے جانور ہو گئے؟ گھوڑے، خچر، گدھے اور اونٹ کے 1 سال سے کم بچے، گائے کے 1 سال سے کم بچے، عجاجیل بکری کے 1 سال سے کم بچے۔ عوامل یعنی کام کاج کرنے والے، جن جانوروں کے ذریعے کام کاج کیا جا رہا ہو تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ علوفہ بولتے ہیں اس جانور کو جو گھر پر چارہ کھا کر بڑا ہوتا ہو۔ عفو بولتے ہیں جو دو نصابوں کے درمیان ہو، تو وہ بھی معاف ہے۔ اور جو واجب ہونے کے، زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، اب وہ جانور ہلاک ہو گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ آج درس کے اندر پڑھیں گے، وقت کی قلت ہے اور یہ جو سبق ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ البتہ آج کا جو سبق ہوا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ یہاں والحالق بعد الوجوب، وجوب کے بعد ہلاک ہونے والے جانور پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہاں تک آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے۔